مگر معاشرے کو ہم سب مل کر وہ ماحول نہیں دے سکے جو ہم نے دینا تھا۔ تو سب سے پہلے تو مبارکباد اس موضوع پر پروگرام ہو رہا ہے۔ دوسرا، سمجھا جاتا ہے کہ اس کی اصلاح کوئی بہت بڑی ذمہ داری نہیں ہے، بس ٹھیک ہے ہو گئی تو بڑا اچھا کام ہے، اس کا بڑا اجر ہے، ثواب۔ لیکن اگر نہیں ہو رہی اور آپ انفرادی طور نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، فرائض ادا کر رہے ہیں، نوافل ادا کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے انفرادی طور پہ یہ سب کچھ کرنا آپ کی نجات کے لیے کافی ہے۔ تصور بالکل غلط اور باطل تصور، قرآن مجید سے یہ تصور ٹکراتا ہے۔ کوئی 40 سال، کوئی 50 سال، بزرگان بھی بیٹھے ہیں 60-70 سال کی عمر، ابھی اپنی زندگی میں چور کو وہ سزا ملتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے جو قرآن بیان کر رہا؟ خلاف انصاف فیصلہ کرے نہ کرے، خلاف عدل جو معاملہ اس کو ظلم کہتے ہیں، تو جو ظلم کرے اس پر قرآن و سنت نے کوئی حکم احکام بیان کیے ہیں کہ نہیں کیے؟ تو آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ ہم لوگ جو بالکل مطمئن ہو کے بیٹھے ہیں کہ ہم تو جناب عاشق رسول ہیں، ہم تو اللہ کے بندے ہیں، ہم تو نمازی ہیں، ہم تو جناب فلاں ہیں اور ہماری بخشش ہو جائے گی۔ اور بھائی آدھا قرآن کم و بیش اس کے احکام تو عملاً معطل ہیں، ہم عاشقان رسول کے ہوتے ہوئے حکماً معطل ہیں، حالانکہ قرآن کے اندر تو موجود ہے، مگر وہ اپنے نفاذ کے نقطہ نظر، اطلاقی نقطہ نظر سے معطل ہیں۔ کیوں؟ معلوم ہے کیوں؟ چونکہ وہ ایک ایسا معاشرہ چاہتے ہیں جس معاشرے میں ان کا نفاذ ممکن ہو، اگر معاشرے کو ہم سب مل کر وہ ماحول نہیں دے سکے جو ہم نے دینا تھا۔ تو سب سے پہلے تو مبارکباد اس موضوع پر پروگرام ہو رہا ہے۔ دوسرا، گفتگو کے آغاز سے پہلے یہ بات ذہن نشین رکھ لیجئے کہ معاشرے کی اصلاح ایک نکتہ ہے، اس کی وضاحت کر کے پھر ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ معاشرے کی اصلاح سے متعلق ہم میں سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے، جو غیر مذہبی طبقہ ہے، مذہبی لوگ تو سمجھتے ہیں، اس بات کو سمجھا جاتا ہے کہ اس کی اصلاح کوئی بہت بڑی ذمہ داری نہیں ہے، بس ٹھیک ہے ہو گئی تو بڑا اچھا کام ہے، اس کا بڑا اجر ہے، ثواب ہے۔ لیکن اگر نہیں ہو رہی اور آپ انفرادی طور پہ نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، فرائض ادا کر رہے ہیں، نوافل ادا کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے انفرادی طور پہ یہ سب کچھ کرنا آپ کی نجات کے لیے کافی ہے۔ یہ بات ذہن نشین رکھ لیجئے، یہ تصور بالکل غلط اور باطل تصور ہے، بالکل غلط۔ قرآن مجید سے یہ تصور ٹکراتا ہے۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ وہ ایسے، تقریباً آپ سب لوگوں نے قرآن مجید کو ایک دفعہ تو ضرور ختم کیا ہوگا نا زندگی میں۔ مجھے بتائیے کیا قرآن میں چور کی سزا لکھی ہوئی ہے کہ نہیں بیان کی ہوئی؟ بولیے، سب بولیں نا بھائی۔ ہم مذاکرہ کر کے تھوڑا تھوڑا آگے چلیں گے تاکہ میری بھی اصلاح ہوتی رہے، آپ لوگ بھی کچھ بات سنتے رہیں۔ چور کی سزا موجود ہے یا نہیں ہے؟ بتائیں سب۔ آپ نے کوئی 40 سال، کوئی 50 سال، بزرگان بھی بیٹھے ہیں 60-70 سال کی عمر کے، کبھی اپنی زندگی میں چور کو وہ سزا ملتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے جو قرآن بیان کر رہا ہو، جو مسجد میں پڑھتے ہیں؟ نہیں۔ قرآن مجید میں زنا کی سزا بیان ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ اور سنت میں اس کی صراحت ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی میں قرآن کہہ رہا ہوں تو مراد قرآن و سنت ہی ہوتا ہے، دین مل کے بنتا ہے۔ تو آپ نے اپنے معاشرے میں کبھی یہ سزا کسی کو ملتی ہوئی دیکھی ہے؟ قرآن مجید میں جو خلاف انصاف فیصلہ کرے، عدل نہ کرے، خلاف عدل جو معاملہ اس کو ظلم کہتے ہیں، تو جو ظلم کرے اس پر قرآن و سنت نے کوئی حکم احکام بیان کیے ہیں کہ نہیں کیے؟ کیے ہیں۔ کیا ہمارے ہاں کوئی نہیں ہے جو خلاف عدل فیصلے کریں؟ ظلم کا ایک بازار گرم ہے، ہم دیکھتے ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی کو وہ سزا ملتی ہے جو قرآن و سنت میں موجود ہوئی ہے؟ اس طرح ایک طویل فہرست ہے، اگر میں یہ گنانے لگ جاؤں تو پھر ہم نے اپنے موضوع پر کیا بات کریں۔ تو آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ ہم لوگ جو بالکل مطمئن ہو کے بیٹھے ہیں کہ ہم تو جناب عاشق رسول ہیں، ہم تو اللہ کے بندے ہیں، ہم تو نمازی ہیں، ہم تو جناب فلاں ہیں
اور ہماری بخشش ہو جائے گی۔ اور بھائی آدھا قرآن کم و بیش اس کے احکام تو عملاً معطل ہیں، ہم عاشقان رسول کے ہوتے ہوئے حکماً معطل ہیں، حالانکہ قرآن کے اندر تو موجود ہے، مگر وہ اپنے نفاذ کے نقطہ نظر سے، اطلاقی نقطہ نظر سے معطل ہیں۔ کیوں؟ معلوم ہے کیوں؟ چونکہ وہ ایک ایسا معاشرہ چاہتے ہیں جس معاشرے میں ان کا نفاذ ممکن ہو سکے، اور ہم آج تک وہ معاشرہ تشکیل نہیں دے پا رہے جن میں ان احکام کا نفاذ ممکن ہو سکے جو قرآن بیان کرتا ہے۔ تو بتائیے کیا ہماری بخشش کے لیے نمازیں کافی ہوں گی جبکہ قرآن کی آیات حکماً معطل ہیں؟ قبر میں جب ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہماری شفاعت کریں گے، ہم امید رکھتے ہیں اور اچھی امید رکھنی بھی چاہیے، مگر ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جب ہم یہ امید لے کر جائیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو گئے اور گریبان پکڑ لیا کہ میں تو پیچھے یہ احکام دے کر آیا تھا اور میرا قرآن عملاً معطل رہا اور تم لوگ نمازوں پر خوش رہے، صرف تم تصور دین کو ہی نہیں سمجھ سکے، تم سمجھ نہیں سکے کہ دین کیا ہے۔ دین کا تعلق، اگر آپ انفرادی نجات کو دین سمجھیں گے، یہ تصور واضح کر لیں، انفرادی نجات کہ میں بچ جاؤں، یہ تصور دین تو ہندو مت میں بھی موجود ہے، انفرادی نجات ہر مذہب میں موجود ہے، تصور سکھزم میں موجود ہے، مسیحیت میں موجود ہے، یہودیت میں موجود ہے۔ اسلام کا تصور انفرادی نجات کا نہیں ہے۔ آپ کو تو جب اللہ نمازیں پڑھاتا ہے تو وہ کہتا ہے خبردار اپنے لیے ہدایت مانگی، اہدنا جمع متکلم کا صیغہ، ہدایت مانگ کے باری تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پر رکھ، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت، ان لوگوں کی راہ پر جن پر انعام کیا، سب کو ان راہوں پر چلا، سب کو ان راہوں سے بچا جو گمراہ راہیں ہیں۔ تو گویا اسلام کا تصور انفرادی نجات کا نہیں ہے۔ اگر انفرادی نجات کا تصور ہوتا تو امام غزالی علیہ رحمہ احیاء العلوم اس کا 10واں باب امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اس میں ایک روایت لائے ہیں اسرائیلیات میں سے۔ امام غزالی علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت، میں آپ کو کچھ سمجھا رہا ہوں، موضوع کی اہمیت ذرا سمجھ لیں۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں احیاء العلوم میں کہ اللہ رب العزت نے ماضی میں ایک ایسی بستی پر عذاب نازل فرمایا جس بستی میں 18,000 ایسے لوگ تھے جن میں سے ہر فرد کا عمل ماں قبل انبیاء کے عمل جتنا تھا۔ یہ آپ لوگ تھوڑی دیر کے لیے تشریف رکھ دیں، مجھے ڈسٹربنس ہو رہی ہے نا، بیٹھ جائیں۔ کتنے لوگ؟ امام غزالی نے لکھا ہے 18,000 لوگ۔ اور امام عبداللہ بن مبارک کے حوالے سے پچھلی ایک قوم ایسی گزری جن میں سے ہر بستی میں 18,000 لوگ ایسے تھے جس میں سے ہر فرد کا عمل ماں قبل انبیاء کے عمل کے برابر تھا، مگر اللہ تعالیٰ کا امر آیا اور جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل جاؤ اور اس بستی کو تباہ کر دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ باری تعالیٰ اس بستی میں تو اتنے جلیل القدر عمل کرنے والے عامل ہیں، صالح ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اے جبرائیل یہ ایسے صالح ہیں کہ ان کے سامنے چوکوں اور چوراہوں میں میرے دین کی قدروں کو پامال کیا جاتا ہے اور ان کا چہرہ کبھی متغیر ہی نہیں ہوا۔ یعنی میرے دین سے متعلق یہ اتنے کنسرنڈ ہیں، ان کا اتنا لیسٹ کنسرن ہے، ان کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ کوئی میرے دین کو چوکوں میں پامال کرے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انفرادی عبادت کر کے مجھے راضی کر لیں گے، مجھے ایسی عبادت سے کوئی سروکار نہیں، ایسی عبادت سے کوئی سروکار نہیں۔ امام حسین علیہ السلام کو آپ دیکھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ حج کرنے جا رہے تھے اور آپ حج کا احرام اتار کے کربلا میں جا رہے تھے۔ کیوں؟ امام حماد نے، نعیم بن حماد نے کتاب الفتن میں بیان کیا کہ امام حسین نے خطبہ دیا وہاں پر جاتے ہوئے اور فرمایا کہ اگر مال غنیمت کو
ذاتی جاگیر نہ سمجھا جاتا، اگر اسلام کا نظام عدل تباہ نہ ہوتا، اگر حرمتوں کو پامال نہ کیا جاتا، اور اگر دین کا اصل تشخص تباہ نہ کیا جاتا، تو میں کبھی بھی احرام حج اتار کر کربلا کی طرف سفر نہ کرتا۔ آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے نا کہ وہ 1000 نوافل روز کے پڑھتے تھے، تو کوئی تو ایسی دلیل شرعی تھی نا کہ وہ 1000 نوافل ظاہرہ سفر کی صعوبتوں میں تو نہیں پڑھے جاتے کہ انہوں نے وہ ترک کیے اور نکل گئے۔ تو سامعین کرام، اسی کو علامہ نے کہا تھا اقبال رحمۃ اللہ، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیر۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو قوم، جو فرد، جو جماعت اپنے حصار میں رہتی ہے اور معاشرے کی تباہی اور بربادی کے اندر اس کی اصلاح میں اپنا کردار ادا کرتی ہے، اس پر جتنے بھی ظلم و برحال ان کا نام زندہ رہ جاتا ہے۔ تو لہٰذا میں نے عرض کیا کہ یہ قرآن کے معطل احکام کو پھر سے نافذ کرنے کی جد و جہد ہے، جس کو ہم اصلاح معاشرہ کہتے ہیں۔ چونکہ معاشرہ اصلاح پذیر ہوگا تو آپ وہ احکام قرآنی جو معطل ہیں، حکماً معطل ہے، میں بار بار عرض کہا حکماً معطل ہیں، ان کا نفاذ ممکن نہیں ہے، ہم ان کو ممکن بنا سکیں گے۔ اب ہم ایک قدم آگے چلتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے آج گفتگو کرنی ہے اصلاح معاشرہ پر۔ میں ایک طالب علم آدمی ہوں اور اصلاح جہاں سے بھی ملے لے لیتا ہوں، تو میں اس پر اپنی گزارشات کچھ پیش کروں گا، امید ہے آپ لوگ اس سے اتفاق کریں گے۔ اپنی بس توجہ میری طرف رکھیں، نوجوان جتنے بھی ہیں۔ اچھا، اصلاح معاشرہ جو ہے یہ ایک ایسی ٹرم ہے کہ ہر کوئی اس کو بولتا ہے، لیکن یہ سمجھانے میں بڑی دقت پیش آتی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے اور یہ ہوگا کیسے۔ مثلا نمازیں پڑھ لیں اصلاح معاشرہ ہو جائے گا، بالکل اس کے اندر ایک رول ہے نماز کا، کوئی نیک عمل کر، ہر نیک عمل کا ایک رول ہے، یہ سب کچھ درست ہے، مگر اساس کیا ہے، وہ بنیاد کیا ہے جس پر معاشرے کی اصلاح کا درخت پہلا بیج بویا جائے گا، جس پر پہلا پتھر رکھا جائے گا، یہ سوال ہے۔ سامعین کرام، دو چیزیں ہیں جو مل کر اصلاح معاشرہ تشکیل دیتے ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں؟ دو۔ ایک چیز ہے افراد معاشرہ کا کردار۔ کیا ہے؟ بولیے۔ جب تک افراد معاشرہ کا کردار کمزور رہے گا، آپ سمجھیں کہ معاشرہ مضبوط ہو جائے گا۔ این خیال است و محال است و محال است جنو۔ اور دوسرا نظام عدل۔ اگر معاشرے میں نظام عدل نہیں ہوگا، نظام عدل نہیں ہوگا، انصاف نہیں ہوگا، میرٹ پر کام نہیں ہوگا، تو پھر وہ جو صالح تھے، جو پہلی شرط ہم نے بنائی، کردار والے تھے، وہ بھی مثبت رخ پر ایک خاص وقت سے زیادہ نہیں چل سکے، وہ بھی معاشرے کے غیر عادلانہ نظام کی بنیاد پہ اصل ٹریک سے ہٹا دیے جاتے ہیں۔ تو دو چیزیں چاہیے، ایک افراد معاشرہ کا کردار، دو معاشرے میں نظام عدل کا قیام۔ اب معاشرے سے مراد اوپر چلیں تو حکومت، پھر نیچے آتے 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 ہم میں سے ہر فرد بھی ایک حکومت رکھتا ہے اپنے گھر کے اندر، تو نظام عدل کے قیام کا آغاز ہم نے اپنے گھر سے شروع کرنا ہے اور یوں اوپر تک چڑھتے جانا ہے۔ اولاً ہم جواب دہ اس کے ہیں جس پر ہمارا تصرف ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں متفق علیہ حدیث، ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے صلی اللہ علیہ وسلم اور آ کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ گھوڑا ہے، یہ میں اپنے ایک بیٹے کو عربی گھوڑا گفٹ کرنا چاہتا ہوں، تحفہ، ہدیہ، اور میری زوجہ نے یہ شرط رکھی ہے، خواہش کا اظہار کیا، شرط سے مراد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم یہ تحفہ دیں گے اپنی اولاد کو۔ اب غور کریں، سب والدین بیٹھے ہیں، نظام عدل سے میں سمجھانے لگا ہوں کہ ہم خود کتنے عادل ہیں کہ ہم دوسروں سے عدل کی توقع کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے اور بچے بھی ہیں؟ کیا تمہارے اور بیٹے بھی ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں ہیں۔
تو حضور نے فرمایا کیا تم اور بیٹوں کو بھی اسی طرح کا گھوڑا تحفہ دے رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرے انور متغیر ہوا اور تھوڑے ناراضگی کے اثرات ہے، اور آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تو خدا کا خوف نہیں کرتا کہ ایک ظلم کے معاملے پر اللہ کے رسول کو گواہ بنا رہا ہے؟ یعنی یہ وہ ظلم ہے جس کی بنیاد ہم گھر میں رکھ کے گھر کا نظام تباہ کرتے ہیں، فیوریٹزم کر کے کسی ایک بچے کے ساتھ زیادہ لگاؤ ہونا یہ کوئی ناجائز بات نہیں ہے، یہ فطرت ہے، لیکن فطرت الگ ہے، منصب الگ ہے۔ منصب یہ ہے کہ آپ کا سب بچوں کے ساتھ برتاؤ برابر، عدل اور انصاف کی بنیاد پر۔ تو میں نے یہ مثال سے آپ کو سمجھایا۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے دوستان مکرم؟ افراد معاشرہ کا کردار، اور دوسری چیز کیا ہے؟ عدل و انصاف کا قیام۔ یہ دو چیزیں لے کے چلنی ہیں۔ عدل اور انصاف پر ہم آخر میں اگر وقت ملا تو کچھ گفتگو کریں گے، زیادہ گفتگو پہلے حصے پر ہوگی، چونکہ یہ بنیاد ہے۔ جب عمارت کی بنیادیں پڑ جائیں نا، بنیادیں پڑ جائیں تو اوپر اس کی چھوٹی موٹی فرنیشنگ کرنا بڑی آسان بات ہوتی ہے، اور جب سرے سے بنیادیں ہی نہ ہوں، وہ ہماری پنجابی میں کہتے ہیں کہ جا تھار تھار چ ٹوئے ہون تھلے، تو اس پر کیا آپ نے کچھ اور کرنا؟ یعنی اپنی شخصیات اس طرح کی ہیں تو ہم نے نظام عدل کی طرف کیا جانا؟ نظام عدل کی طرف تو وہ جائیں کہ جب مضبوط شخصیات کے لوگ اتفاق اور اتحاد کے ساتھ چلیں تو پھر ہر ریلے کو بہا کر لے جائیں۔ اب ہم اس پر آتے ہیں، یہ بات باندھ لیں، شخصیت، کردار اور عدل، یہ دو چیزیں مل کے اصلاح معاشرہ کو کھڑا کرتی ہیں۔ اس تصور کو واضح کر لیں۔ اب آ جائیں شخصیت کیسے بنتی ہے، افراد کیسے بنتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک غلط فہمی ہے جس کا آج ازالہ ہم کریں گے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تعمیر سیرت کا تعلق فکر سے ہے، عقائد سے ہے، عمل سے ہے، اس طرح کے باقی سارے معاملات سے ہے۔ نہیں، اس سے براہ راست نہیں، اس سے براہ راست میں عملی نقطہ نظر سے بات کر رہا ہوں۔ دینی نقطہ نظر سے تو obviously عقائد پر پوری شخصیت کھڑی ہوتی ہے، تو میں عملی نقطہ نظر سے تعمیر شخصیت کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس حوالے سے آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ تعمیر سیرت و کردار کا اصل تعلق جس پر سیرت کھڑی ہوتی ہے، اور جو سیرت کے لیے ایسے ہی ہے جیسے ایئر کنڈیشن اور ریموٹ کا تعلق ہوتا ہے، کہ وہ ایئر کنڈیشن ہے دیکھنے میں اتنا بڑا اور ریموٹ کتنا سا ہے، اتنا سا، لیکن وہ اس کے ذریعے آپریٹ ہوتا ہے۔ تو شخصیت سازی کا جو بنیادی چیز ہے وہ نہ عمل ہے، نہ فکر ہے، نہ عقل ہے، وہ انسان کے جذبات ہیں جس پر شخصیت کھڑی ہوتی ہے۔ یہ انسان کے جذبات ہیں جو شخصیت کو تشکیل دیتے ہیں۔ یہ جو ہم محبت کرتے ہیں، یہ جو ہم نفرت کرتے ہیں، یہ جو ہم بغض رکھتے ہیں، یہ جو ہم حسد کرتے ہیں، یہ ہمارے رجحانات اور میلانات ہیں اور ہمارے جذبات ہوتے ہیں جو ہماری پوری شخصیت کو تعمیر کرتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس پر بہت اچھا لکھا۔ آپ نے جذبات کو طبیعت کا نام دیا، تو آپ فرماتے ہیں یہ جو جذبات ہوتے ہیں، طبیعت ہوتی ہے، یہ انسانی وجود پر غیر معمولی تسلط رکھتی ہے۔ اگر انسان مستقل ریاضت اور مستقل کوشش اور مستقل محنت اور مستقل مجاہدے کے ساتھ اپنی طبیعت اور اپنے جذبات پر ضبط نہ کرے تو یہ جذبات اس کی شخصیت کو کبھی بھی بننے نہیں دیتے، بلکہ اس کے جذبات اس کی شخصیت کو کبھی دائیں بہا کے لے جاتے ہیں اور کبھی بائیں بہا کے لے جاتے ہیں۔ تو سامعین، ہم نے سے ہر بندہ اپنے جذبات کا شکار ہے، اور جذبات کی مینجمنٹ ہی شخصیت کی اصل مینجمنٹ ہے۔ یہ بات ذہن نشین رکھ لیں۔ اب یہ مسئلہ یہ زیر بحث آتا ہے ہماری مجالس میں، دروس میں، سچ بولنا اچھی بات ہے، جھوٹ نہ بولیں، جھوٹ پر یہ وعیدیں ہیں۔ کون ہے جو نہیں جانتا سچ اچھا ہے اور جھوٹ برا ہے؟ رشوت نہ لیں، کون ہے جو نہیں جانتا رشوت لینا بری بات ہے؟
بدکاری میں کون ہے جو نہیں جانتا کہ بدکاری بری بات ہے؟ کون ہے جو نہیں جانتا کہ حیاداری اچھی بات ہے؟ یہ سب باتیں جس کو ہم بار بار تکرار کے ساتھ ریپیٹڈلی بیان کرتے ہیں، اور بھائی یہ مذاکرہ ہو رہا ہے، تذکیر ہو رہی ہے، وہی باتیں جو ان کو معلوم ہیں بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں۔ نفس مسئلہ یہ نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، نفس مسئلہ یہ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ غلط کیا ہے، میرے یہی ہاتھ وہ غلط پھر کر دیتے ہیں، وہ میرے اندر کیا ہے جو میرے تصور کے خلاف مجھے استعمال کر رہا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ ایک چیز یہ ہونی چاہیے، میرے اندر وہ کیا ہے کہ جو مجھے کو استعمال کر کے میرے ہی خلاف وہ اقدام کروا دیتا ہے مجھ سے، جس کو کہ میں حرام تصور کرتا ہوں اپنے عقیدے میں۔ آپ لوگوں نے کبھی اس حوالے سے غور کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم ایک چیز کو سمجھتے ہیں حرام لیکن پھر خود کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے؟ تو بس یہ ہے میدان اصل سوچ کا، یہاں تک آپ کو لانا تھا۔ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ وہ کون ہے کہ جو مجھے میرے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ بس یہ جملہ بار بار سنیے اور خود بھی پڑھیں، وہ کون ہے جو مجھے میرے خلاف استعمال کر رہا ہے؟ وہ کون ہے جو مجھے میرے اللہ کے خلاف استعمال کر رہا ہے؟ وہ کون ہے جو مجھے میرے رسول کے خلاف استعمال کر رہا ہے؟ وہ کون ہے جو مجھے میرے عقائد و نظریات کے خلاف استعمال کر رہا ہے؟ اور میں نے اس استعمال سے کیسے بچنا ہے، یہ ہے نقطہ تعمیر شخصیت کا۔ یہ نہیں کہ آپ اچھے اعمال بتاتے رہیں اور برے اعمال بتاتے، وہ تو سب کو ویسے ہی پتہ ہے۔ تو یہ سوچنا ہے کہ ہم خود کیسے استعمال ہو رہے ہیں اس عمل میں جس کو ہم خود حرام جانتے ہیں۔ جس وقت ہم حرام کرتے ہیں اس وقت وہ کون سی کیفیت ہم پر طاری ہوتی ہے کہ کچھ وقت کے لیے ہمارے سارے تصورات اس طرح سلب ہو جاتے ہیں، اور وہ تصور وہ جو گناہ کا خیال ہماری شخصیت پر ایسا تسلط جما لیتا ہے کہ ہم اس کو کر گزرتے ہیں۔ یہاں رک کر، یہ کوئی جلد بازی سے گزرنے کی بات نہیں ہے، یہاں رک کر ہر بندہ اس بات کو، کاش کہ ہماری گفتگو کا ڈیکورم نہ ہوتا تو میں یہاں گفتگو چھوڑ دیتا۔ یہاں رک کر ہم نے سوچنا ہے، ہر بندے نے آنکھیں بند کر کے اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ اس کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ کس حد تک اپنے جذبات کے تسلط میں ہے۔ ہم میں سے جو بھی جتنا ریپیٹڈلی گناہ کرتا ہے وہ اتنا اپنے جذبات میں اس کے تسلط میں ہے۔ چونکہ گناہ کے بعد دیکھیے مومن کے اندر ندامت کا جذبہ اٹھتا ہے۔ جب ندامت اٹھتا ہے تو ہم پھر طے کرتے ہیں کہ اب نہیں کروں گا، یہ بھی علامت ایمان ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دوبارہ وہ کام کرتے ہیں۔ تو یہ سوچنا ہے کہ پھر بار بار کی یاد دہانی اور بار بار کے ارادے کے بعد پھر مجھ سے یہ جو کام ہوتا ہے یہ کہاں پہ کمی رہ گئی؟ وہ کمی آپ کی شخصیت جس اینٹ پر کھڑی ہونی ہے، خشت اول جو نہت میں مار کج تا سریا میں ورد دیوار کج۔ یہ پہلی اینٹ ہوگی آپ کی شخصیت کی۔ اگر پہلی اینٹ ٹیڑھی ہوئی تو آپ اس پر 100 منزل بنا لیں، عمارت ٹیڑھی کھڑی ہونی ہے۔ تو اب ایک قدم اس سے آگے بڑھیں۔ جب آپ اس بات کو یہ سمجھ گئے ہیں، سب بات نوجوان بتائیں خاص طور پہ سمجھ گئے، اب اس سے آگے چلیں۔ اس کو غالب کا ایک شعر بڑا زبردست ہے، وہ میں سناتا ہوں، اس نے بڑا آسان کر دیا یہ فلسفہ۔ غالب کہتا ہے، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، جانتا ہوں، بولو نا، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ جانتے آپ بھی ہیں ثواب طاعت و زہد، اصل مسئلہ یہ ہے کہ طبیعت ادھر نہیں آتی۔ طبیعت کو ادھر کیسا مبین، اب نبی بھائی ہنس رہے ہیں بیٹھ کے، پر طبیعت ادھر نہیں آتی، یہ ہے آج کا موضوع، پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ ہم نے وہ کون سی مشق اور ریاضت کرنی ہے کہ طبیعت کو پابند کر کے اس طرف لایا جائے۔ تو اصل مسئلہ میں نے آپ کو عرض کر دیا، جانتے سب ہیں
کہ ثواب ہے پر طبیعت ادھر نہیں آتی، پر طبیعت ادھر۔ اسی بات کو قرآن مجید میں بھی بیان کیا، سورۃ الشمس میں، اعوذ باللہ من الشیطان، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، آگے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، فَأَلْهَمَهَا، پس ہم نے الہام کیا، یہ نفس پر الہام کیا، کیا؟ فجورہا و تقواہا، اس کے اندر فجور کا خمیر بھی موجود ہے، برائی کا، اور تقوی نیکی کا خمیر بھی موجود ہے۔ قد افلح من زکاہا، بس اب فلاح وہ پائے گا جو فجور کے بیج کو اپنے نفس کے اندر سے صاف کر دے گا۔ فجور کے بیج کو اپنے نفس کے اندر سے کیا کرے گا سامعین؟ صاف کر دے گا۔ تو ہم اب آگے چلتے ہیں تاکہ میں اصل وہ نقطہ آپ کے سامنے رکھوں جس کے لیے میں آیا ہوں لاہور سے اتنی دور سے۔ وہ یہ ہے کہ اب ہم یہاں پہنچ گئے کہ ہم سب کو اس بات کا ادراک ہے کہ نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نیکی کو جانتے ہوئے بھی چھوڑتے ہیں اور برائی کو برا جانتے ہوئے بھی کرتے ہیں، تو ہمیں کس چیز کی تربیت کی ضرورت ہے؟ اس نقطے کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا۔ حضرت اقبال نے تعلیم اور تربیت کے نظام پر بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نظام تعلیم میں اصل شے جو مطلوب ہے وہ عقل اور ذہن کی تربیت نہیں ہے۔ ذرا غور کیجئے، وہ عقل اور ذہن کی تربیت، چونکہ عقل اور ذہن میں اللہ نے یہ بالقوہ استعداد رکھی ہے کہ اس نے آگے بڑھنا ہی بڑھنا ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوا، اگر اصل یہ نہیں ہے تو پھر اصل کیا ہے؟ تو حضرت علامہ فرماتے ہیں کہ اصل نظام تعلیم کی اصل ضرورت یہ ہے کہ وہ انسان میں، اب ذرا غور کیجئے بیٹا، بیٹھ جائے نا، نظام تعلیم کی اصل ضرورت یہ ہے کہ وہ انسان میں ارادہ اور عزم کی ایسی کیفیت پیدا کرے اور قوت ارادی کو اتنا مضبوط کرے کہ ایک انسان دیکھ رہا ہو کہ اس نیکی میں ابھی مجھے یہ نقصان ہے، وہ نقصان کے باوجود اس کو کر دے، اور وہ دیکھ رہا ہو کہ اس برائی میں میرا فلاں فائدہ اور مجھے فلاں لذت ہے، وہ اس لذت اور برائی کو ترک کر کے، لذت اور برائی کو قربان کر کے اس کے باوجود اس کو ترک کر دے۔ تو گویا قوت ارادی کی پرورش یہ بنیاد ہے تشکیل شخصیت کی، قوت ارادی کی پرورش۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ علامہ چلے گئے بولتے بولتے، اور بڑے سارے لوگ بول رہے ہیں اور چلے جائیں گے، لیکن ابھی تک ہمارے نظام میں تعلیم میں یہ چیز نہیں آ سکی کہ قوت ارادی کی پرورش ہو۔ اب اس جملے لفظ کو آپ نے پکڑ لینا ہے بڑے غور سے، کیا قوت ارادی کی پرورش؟ چونکہ آپ ارادہ کرتے ہیں نا تو گناہ کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں نا تو کیا کرتے ہیں؟ گناہ کرتے ہیں۔ تو قوت ارادی پر اس کا مطلب ہے آپ کا ضبط نہیں ہے، اس پر جب ضبط لوز ہوتا ہے تو وہ آپ سے وہ فیصلے کروا دیتی ہے قوت ارادی جو کہ نہیں کروانے کے۔ یہاں تک آپ لوگ پہنچ گئے، اب آگے چلیں۔ اب عزم اور ارادے کی تربیت مقصود ہے، قوت ارادے کی تربیت مقصود ہے، اور یہ ہوگی کیسے قوت ارادے کی تربیت؟ اپنے اختیار کے ساتھ مثبت فیصلے کرنے کی عادت ڈالیں اور اپنی شخصیت اور نفس کو نکال دیں۔ ہم یہ کرتے ہیں ہر معاملے میں، ہم نے رشتوں یا تعلقات کا معاملہ تو ہم نے گڈ بکس اور بیڈ بکس بنائی ہیں۔ جو شخص ہماری ہم چونکہ عدل پسند نہیں ہے ہماری فطرت، جو شخص ہماری گڈ بکس میں ہے اس نے کوئی بڑا غلط کام بھی کیا ہو تو ہم اس کا دفاع کرتے ہیں، اور جو ہماری بیڈ بکس میں ہے اس کا اچھا کام بھی ہم لفٹ نہیں کرواتے۔ تو جب معاشرے میں یہ خلاف عدل فطرت ہوگی تو فطرت جب عدل کے خلاف چلتی ہے تو وہ ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلام، ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر یہ اس کا ماحول ہے جو اس کی فطرت کو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ تو جب آپ کو پتہ ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے تو پھر آپ اپنی پسند ناپسند یا اپنے مفاد کے لیے جب غلط کو
دفاع کر رہے ہوتے ہیں تو آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ بس دیکھیں نا میں کیویں گیم پائیے، ایکچولی آپ اپنی فطرت کو راہ مستقیم سے ہٹا کر ٹیڑھا کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اور فطرت تو معصوم ہے، اس کو تو جس رخ پہ ڈالیں گے وہ ڈل جائے گی۔ تو گویا آپ نے اپنی فطرت کی تربیت کرنی ہے، قوت ارادی کی کیا کرنی ہے دوستو۔ اب آپ کا ایک سوال کرنا بنتا ہے کہ کبھی اسلامی نظام میں پچھلی صدیوں میں قوت ارادی کی تربیت ہوئی ہے؟ جی ہاں ہوئی۔ ایک طبقہ گزرا ہے، ہائے ہائے، جن کو صوفیاء کہتے تھے، صالحین کہتے تھے۔ انہوں نے، اب یہ میں نے کتنا جدید فلسفہ بیان کیا، اب میں آپ کو جوڑنے لگا ہوں آپ حیران ہو جائیں گے، اور آج کل کے دور میں کیسی زبان درازیاں ان پر ہو رہی ہیں۔ آپ ذرا غور کیجیے، قوت ارادی کی تربیت ہے، اور وہ طبقہ تھا، انہوں نے اس قوت ارادی کی تربیت کے لیے اپنے طلباء کا جو ٹائٹل منتخب کیا تھا وہ مرید تھا۔ اور مرید پتہ کس کو کہتے ہیں؟ جو ارادہ کرنے والا ہو۔ وہ کہتے تھے کہ اگر ارادہ ہے تو ہمارے پاس آؤ، اپنی اصلاح کا ارادہ ہے تو ہمارے پاس آؤ، اور جب پاس آتا تو اصلاً اصطلاحاً اس کو مرید کہتے۔ تو جو صوفیاء کی خانقاہیں تھیں وہ قوت وہ اپنے پاس رکھتے تھے طلباء کو، مہینوں سالوں تک۔ کیوں رکھتے تھے؟ کیا ان کی گھر میں نماز نہیں ہوتی تھی؟ یا گھر کے پاس مسجد نہیں تھی باجماعت نماز کے لیے؟ یا نظام اپنا قرآن مجید کی تلاوت وہ گھر نہیں کر سکتے تھے؟ یا کوئی دین کی کتاب وہ گھر نہیں پڑھ سکتے تھے؟ یا وہ زکوٰۃ گھر بیٹھے نہیں دے سکتے تھے؟ سب کچھ ہوتا تھا، لیکن پھر آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ افغانستان سے داتا حضور کو لاہور کیوں آنا پڑا؟ اولیاء کے اسفار پڑھیے تصوف کی کتابوں میں، کیا وجہ تھی کہ حضرت شیخ عمر شہاب الدین سہروردی کہاں سے پھرتے پھرتے بالآخر حضور غوث الاعظم کے قدموں میں بغداد مامون کر لے کر پہنچا؟ کیوں؟ سامعین، قوت ارادی کی پرورش بغیر ارادے کے نہیں ہوتی، اور جب آپ ارادہ کر کے آ جائیں تو پھر آپ مرید ہوتے ہیں، اور جب آپ مرید ہو جائیں تو پھر آپ کو ایک صاحب نظر چاہیے ہوتا ہے جو ہمہ وقت آپ کی تربیت کرتا ہے۔ اب بدقسمتی سے وہ نظام نہیں رہا۔ میری ایک کتاب آئی ہے کچھ دن پہلے، تصوف تنقید کی زد میں، کچھ دوست ناراض ہیں، کچھ بہت خوش ہیں۔ اس میں میں نے بتایا ہے کہ یہ جو تصوف پر تنقید ہو رہی ہے اس میں ہمارا اپنا کتنا حصہ ہے۔ تصوف تین ہے، ایک وہ تصوف جو اصل تصوف ہے، جو صحابہ کرام سے، اولیاء کرام سے، صالحین سے چلتا چلتا نسل در نسل سینہ بسینہ ہم تک پہنچا۔ دوسرا وہ تصوف جب سے تصوف بطور فن مدون ہوا، علم، اصطلاحات بنی، سکر کی، صحف کی، شتیات کی، فلاں فلاں، تو اس پر تصوف پر جو گرفت ہونی شروع ہوئی، اصطلاحات پر۔ اور تیسرا تصوف دیو مالائی، قصے کہانیاں جو ہم نے گھڑے ہوئے ہیں ہر وقت۔ تو جتنی تنقید ہے یہ تصوف کی دو شکلوں پر بنتی ہے۔ اصل تصوف سارا کا سارا دین کا جوہر اور اصل اور مغز۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیاء کرام کئی سال طالب کو اپنی خدمت میں رکھتے تھے، اور 20 سال خدمت میں رکھ کے اس کی قوت ارادی کی تربیت کرتے تھے۔ اور آپ کہیں گے کہ اس دین کے اندر ثبوت کیا ہے کہ کئی سال قوت ارادی کے لیے لوگوں کو اپنی تربیت میں رکھا جائے؟ اس کی حدیث سن لیں، امام طیالسی بیان کرتے ہیں، حدیث صحیح، فرماتے ہیں کہ حضور اسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات جو اس کے نفس کے اندر سے اٹھتی ہیں وہ اتنی مہذب نہ ہو جائیں کہ میری شریعت کے دائرے کے اندر۔ اب خواہشات پر تو کوئی روک ٹوک نہیں نا، یعنی آپ نے اپنی قوت ارادی کی اتنی تربیت کرنی ہے کہ وہ خواہشات بھی اٹھیں تو دائرہ شریعت کے اندر اٹھیں۔ اس لیے وہ پھر اپنے پاس رکھتے ہیں اور اس کی تربیت کرتے ہیں، پھر وہ ادب سکھاتے ہیں۔ معاشرے میں ادب بنیاد بنتا ہے معاشرے کی۔ مثلا اگر کوئی شخص ماں اور باپ کا ادب نہیں کرتا، ماں اور باپ کا
تو جس گھر میں اور جس سوسائٹی میں ماں باپ کا ادب نہ ہو وہاں باقی سب آداب کی بنیاد سرے سے اتر جاتی ہے، بے ادب معاشرہ بنتا ہے۔ وہ لوگ ایسے انسان بناتے تھے کہ قوت ارادی کی تربیت کرتے تھے اور ہر مخالف کا بھی ادب کرنا سکھاتے تھے۔ ہمارا تھوڑا سا جس سے کوئی اعتقادی، فقہی، جماعتی، مسلکی اختلاف ہو جائے ہم سلام بھی نہیں دیتے، اور نام ہم لیتے ہیں حضور غوث الاعظم کا، امام اعظم کا، امام احمد بن حنبل کا۔ ان کا حال یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل اپنے ماموں کے ساتھ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور نماز کا وقت ہوتا ہے اور امام شافعی امامت کروا رہے ہوتے ہیں، تو پیچھے کھڑے آمین بالجہر ہے امام شافعی کے مسلک میں، اور ہاتھ سینے پہ باندھتے ہیں۔ وہ نہ ہاتھ سینے پہ باندھتے ہیں نہ آمین بالجہر کہتے ہیں، اور امام احمد ابن حنبل کے مسلک میں آمین بالسر ہے حنفیوں کی طرح، اور ناف پر ہاتھ باندھنا ہے، وہ ہاتھ سینے پر باندھتے ہیں۔ جب سلام پھرا تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کا مسلک تو آمین بالجہر کا تھا، آپ نے کیوں نہیں بولا؟ مرید نے پوچھا۔ امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ اتنی بڑی شخصیت کی بارگاہ میں مجھے اپنی تحقیق پیش کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اور امام احمد ابن حنبل امام شافعی سے پوچھا کہ آپ کا مسلک تو آمین بالجہر کا تھا، آپ نے وہ کیوں نہیں کی؟ انہوں نے کہا کہ ہم گھر آئے مہمان کی قدر کرتے ہیں، لہٰذا ہم نے اپنا فتویٰ چھوڑا اور حملی فتوے پر نماز پڑھی۔ ہم نے اس کو ایمان و کفر کا مسئلہ بنا دیا، چونکہ مطالعہ بھی نہیں، پڑھنا بھی نہیں، تنگی، وسعت ہے نہیں، تنگیاں چھوٹی چھوٹی بات پر اتنے پیچ ٹائٹ کر دیے ہر شے کے کہ گنجائشیں ختم ہو گئی۔ یہ تعمیر معاشرہ کا اہم جز ہے کہ وسعتیں پیدا کریں۔ جس طرح تربیت ہونی ہے نا قوت ارادی کی، اس کا تعلق ذات سے ہے، ذات گناہ سے بچے گا۔ پھر تعمیر معاشرہ اور تربیت معاشرہ کی دوسری چیز یہ ہے گنجائش پیدا کریں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا آپ کے فتوے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا ہر قول درست ہے غلطی کے احتمال کے ساتھ، اور میرے مد مخالف کا ہر قول غلط ہے درستگی کے احتمال کے ساتھ۔ آپ اندازہ کر، امام مالک علیہ رحمہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا حضرت عبداللہ ابن مسعود اس مسئلے میں یہ فتویٰ ہے، آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ امام مالک جلال میں آ گئے اور فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رسول اللہ کے صحابی ہیں، اور ہم بطور صحابی ان کی بڑی ادب کرتے ہیں، ان کے جوتے ہمارے سروں پر، مگر اے شخص سن، وہ حضور کی قبر انور پر مدینے میں کھڑے تھے، فرماتے ہیں اس ایک ہستی کے علاوہ میں کسی کا پابند نہیں ہوں، میں دلیل کے ساتھ کسی کی بات اپنا بھی سکتا ہوں اور رد بھی کر سکتا ہوں۔ ایک ایسی ہستی زمین پر ہے جس کا کوئی قول مردود نہیں ہے، اور وہ محمد رسول اللہ، ان کا ہر قول قبول ہے۔ یہ وسعتیں تھی ہمارے ہاں، اور وسعت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ امت ایک فقہ پر ہی متفق نہیں ہے، 4 فقہ پر متفق ہے۔ حنفی کیا اہل سنت نہیں ہے؟ شافعی کیا اہل سنت نہیں ہے؟ مالکی کیا اہل سنت نہیں ہے؟ حنبلی کیا اہل سنت نہیں ہے؟ تو جس امت میں وسعت کا یہ عالم ہو کہ فقہ بھی 4 حق مانی جائیں، اس میں لوگ اتنے تنگ ہو جائیں، یہ کیسے ممکن؟ تنگیوں سے معاشرہ نہیں بنتا، یہ بات ذہن نشین رکھیں۔ معاشرہ وسعت سے، قبول کرنے سے، اختلاف رائے برداشت کرنے سے۔ آپ کو پتہ ہے ایک بندہ غلطی پر ہے تو بھائی آپ اگریسو ہوں گے، اس کا مطلب ہے رسول اللہ کے ایک امتی ضائع کر رہے ہیں، اور نرم ہو جائیے کہ یہ نہ ہو کہ یہ میرے اگریسو ہونے سے غلطی پر ڈٹ نہ جائے۔ حضور نے جب اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں بھیجا تو معلوم ہے کیا فرمایا؟ فرمایا اے موسیٰ اور اے ہارون نرم لہجے میں بات کرنا۔ قرآن مجید کے کیا لفظ ہیں؟ قول لین، نرم لہجے میں بات کرنا۔ بھلا کیوں؟ پتہ کیوں؟ چونکہ آپ کا لہجہ رکاوٹ بن جاتا ہے، وہ کانٹینٹ سنے گا ہی نہیں، یہ کتنی بڑی بات کر رہا ہے، بس لہجے نے دیوار کھڑی کر دی۔ ہم نے لہجوں کی دیواریں کھڑی کی ہوئی ہیں، سب حق پر ہیں، سب کے آواز اپنے اپنے نقطہ نظر کی دلیل ہے، مگر ہمارے لہجوں نے دیواریں کھڑی کی ہیں۔
معاشرہ کیسے بن سکتا ہے؟ معاشرہ تب بنے گا جب یہ دیواریں گریں گی اور سب دوسرے کے بارے میں حسن ظن رکھیں گے، اور ہر ایک خوبیاں بھی ہیں، ہر ایک میں خامیاں بھی ہیں، بس اس بات کو قبول کر لیں گے، اس بات کو قبول کر لیں گے۔ تو میں واپس آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف۔ تو میں بتا رہا تھا کہ یہ وسعتیں بڑی ضروری ہیں، ہاں وسعتوں کے ساتھ ادب بڑا ضروری ہے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بار بار ذکر آ رہا ہے، چونکہ ابھی تک وہ میرے تصورات پر ہے۔ ابھی میں گیا ہوا تھا 15 دن پہلے بغداد شریف، تو امام احمد بن حنبل کے مزار پر بہت وقت گزارا۔ ان کا مزار دیکھ کر رونا آتا ہے، اتنی بڑی ہستی، ٹوٹا ہوا ایک چھوٹا سا کمرہ اور اس کے اندر ٹوٹی ہوئی قبر مبارک ہے۔ امام احمد بن حنبل کتنا بڑا آدمی، اس دور میں اس نے مسند احمد 40,000 کم و بیش حدیثوں کا مجموعہ جمع کیا، آج تک کوئی نہیں کر سکا، اتنا بڑا امام۔ وہ دریائے دجلہ میں وضو کر رہے تھے، ان کے مزار سے کچھ تھوڑا ہی فاصلہ ہے، 15 کلومیٹر ہوگا دریائے دجلہ۔ وضو کر رہے تھے امام احمد بن حنبل۔ اب میں سمجھا رہا ہوں کہ ادب کیسے ہوتا ہے معاشروں میں۔ معاشرے یہ 3-4 چیزیں جوڑ کے رکھ لیں۔ قوت ارادی کی تربیت گن لیں، قوت ارادی کی تربیت، آپس میں وسعت، اور اپنے سے بڑوں کا، اپنے جیسوں کا اور اپنے سے چھوٹوں کا ادب۔ یہ 3 چیزیں مل جائیں تو معاشرے کی تعمیر شروع ہو جاتی ہے۔ پھر آگے یہ ہے کہ وقت کتنا لگتا ہے۔ تو ایک شخص وضو کر رہا تھا، نوجوان تھا، یہ ذرا توجہ سے سنیے۔ نوجوان وضو کر رہا تھا، اچھا اس نے وضو کرتے کرتے ادھر دیکھا تو تھوڑے فاصلے پہ امام احمد بن حنبل وضو کرنے لگے، وضو کر رہے تھے۔ اس نے سوچا کہ پانی کا بہاؤ ادھر سے ادھر ہے، اور اس کا مطلب ہے میرا وضو کا مائع مستعمل جو پانی ہے استعمال ہوا امام احمد کے پاس جا رہے ہیں۔ اتنی بڑی ہستی تھی، یہ تو خلاف ادب ہے۔ وہ وہاں سے ہٹا، وضو چھوڑا اس نے، امام احمد بن حنبل کو سلام کر کے گزرا، اور دوسری طرف جہاں سے ان کا گزرا ہوا پانی آ رہا تھا وضو کرنے کھڑا ہو گیا۔ 2 دن پڑے، اس شخص کو کوئی تکلیف ہوئی، وہ نوجوان فوت ہو گیا۔ اس کی کسی رشتہ دار نے اس کو قبر میں دیکھا اور پوچھا اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ اللہ نے تیرے ساتھ، وہ کہتا ہے کہ قریب تھا کہ میری بد عملیوں کی وجہ سے مجھ کو گرفت کر دی جاتی، مگر ادب مجھے بچا گیا۔ میں نے پوچھا کہ باری تعالیٰ کس کا ادب؟ کہا تو نے احمد ابن حنبل کا ادب کیا تھا، اور ادھر سے پانی کو چھوڑ کے ادھر آ گیا تھا۔ وہ ادا ہمیں پسند آئی، اس کے صدقے بخش دیتے۔ تو جو ادب ہوتا ہے وہ دل کو نرم کرتا ہے، وہ دل کے اندر سے عجب، تکبر، رعونت، میں بڑا پن، میں یہ کر دوں گا، اس کو نکالتا ہے۔ ہمیشہ متکبر بے ادب ہوتا ہے۔ پہلا متکبر اس دنیا کا شیطان تھا، اور پہلا بے ادب بھی نبی کا شیطان تھا۔ چونکہ جس میں تکبر نہیں، اس نے بے ادب کیوں ہونا ہے؟ ہر شے کی ایک وجہ ہوتی ہے نا جی۔ آپ دکان کھولتے ہیں، اس کی وجہ ہے مال کمانا ہے، رزق کمانا ہے۔ آپ مسجد میں آئے ہیں، اس کی وجہ ہے نماز پڑھنی ہے، عبادت کرنی ہے۔ تو تکبر کی بھی تو اندر کوئی وجہ ہے، وہ کیوں ایسا کر رہا ہے؟ تو لہٰذا جب آپ ادب کے رستے پر چلتے ہیں تو پھر تکبر ہو نہیں سکتا، تکبر ہو ہی نہیں سکتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا قوت ارادی کی تشکیل۔ اب قوت اگلائے قدم، اب ہمارا سیکنڈ لاسٹ قدم ہے۔ قوت ارادی کس چیز سے بنتی ہے، یا ارادہ کس چیز سے تشکیل پاتا ہے؟ ارادہ کس چیز سے بنتا ہے؟ تو میں نے بتایا نا، انسان جذبات کا مجموعہ ہے، تو ارادہ 2 بنیادی جذبات سے بنتا ہے، ایک جذبہ محبت اور ایک جذبہ خوف۔ یہ 2 جذبات مل کر آپ کا ارادہ ترتیب دیتے ہیں، اور ارادہ پوری شخصیت بناتا ہے کہ کدھر جانا اور کدھر نہیں جانا۔ آپ جدھر جا رہے ہوتے ہیں، یا کسی محبت میں اور کسی لگاؤ اور طلب میں جا رہے ہوتے ہیں، یا کسی خوف سے بچنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، تیسری کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔ بعضوں نے اسی خوف کو ڈر کا مادہ بھی کہا ہے، جذبہ ڈر، فیئر۔ جو ماڈرن سائیکالوجسٹ ہیں، جنہوں نے ہیومن سائیکالوجی پر بڑا کام کیا، وہ اس کو فیئر سے تعبیر کرتے ہیں۔
جس کو میں نے خوف کہا ہے۔ پھر جو محبت کا جذبہ ہے یہ خوف کے جذبے پر بھی قوی ہوتا ہے، چونکہ جب محبت دل میں اتر جائے تو پھر انسان کا ہر طرح کا خوف چلا جاتا ہے۔ ہوتے دونوں ہیں مگر قوی جذبہ خوف ہوتا ہے، جذبہ محبت ہوتا ہے۔ اب قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ معلوم نہیں میں اپنا گفتگو جو میں بیان کرنا چاہ رہا تھا وہ کس حد تک سمجھا سکا ہوں۔ اب آیت ایک پڑھیے، قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ اکبر کبیرہ، سورہ التوبہ کی آیت نمبر 24۔ میں نے کہا نا کہ شخصیت کس سے بنتی ہے؟ جذبے سے، اور جذبوں میں سب سے اوپر جذبہ کون سا ہے؟ محبت کا جذبہ۔ اب محبت کے جذبے کی اللہ تعالیٰ نے کیسی تہذیب کی، کیسا سنوارا اور کیسا اس کو مینج کرنا سکھایا، یہ ذرا غور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جتنے بنیادی جذبات ہوتے ہیں، محبتیں، جتنی بنیادی اور بڑی بڑی محبتیں ہیں ساری اس میں بیان کر دیں۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، باپ دادا کی محبت، نسب کی محبت، اس کو جو مرضی نام دے لیں، میں فلاں علاقے فلاں قبیلے چھوں، یہ محبت۔ وابناؤکم، اولاد کی محبت۔ واخوانکم وازواجکم، بھائی بہنوں کی محبت، بیویوں کی محبت۔ وعشیرتکم واموال اقترفتموها، مال کی محبت۔ وتجارۃ تخشون کسادها، کاروباروں کی محبت، دکانوں کی محبت، بزنس کی محبت، جاب کی محبت۔ ومساکن ترضونها، اور گھروں کی محبت، رہائش گاہوں کی محبت، سواریوں کی محبت۔ یہ ساری 8 محبتیں بیان کر کے اب دیکھیں ان میں سے کون سی محبت حرام ہے یہ بتائیں۔ باپ کی محبت حرام ہے؟ نہیں۔ ماں کی؟ نہیں۔ اولاد کی؟ بھائی بولتے جائیں، نہیں۔ بہن بھائیوں کی؟ بیوی سے محبت حرام ہے؟ نہیں۔ مال کی محبت حرام ہے؟ نہیں۔ کمائے سے بالکل ٹھیک درست بات۔ اپنے گھر بار کو پیارا رکھنا، اس سے محبت کرنا حرام ہے؟ نہیں۔ یہ سب بیان کر کے اللہ نے کیا جذبہ محبت کی تطہیر کی جا رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیل اللہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ۔ اگر یہ جائز محبتیں تمہارے حد اعتدال سے اس حد تک بڑھ گئیں کہ یہ مقصود بن گئیں اور اللہ سے، رسول سے اور اس کی بارگاہ میں جہاد، کوشش سے، اس کے لیے لڑنے سے ان 3 تصورات پر یہ محبتیں حاوی ہو گئیں تو پھر انتظار کرو اللہ کے امر کا، اللہ تمہیں تباہ کر دے گا۔ اگر یہ جائز محبتیں ایک حد کے اندر سے بڑھنے پر، یہ وعید ہے، ایک جائز محبتیں حد کے اندر سے بڑھنے پر شخصیتیں عدم توازن کا شکار ہو جاتی ہیں، تو سوچئے کہ حرام محبت اگر دل میں جگہ پا لے تو اس کا کیا حال کرتی ہوگی انسان کا۔ آپ سمجھیں کہ کیسے محبت ہماری شخصیات کو آپریٹ۔ اللہ کو کیا ضرورت پیش آئی تھی جب وہ کہہ چکا کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے، اور رسول اللہ فرما چکے کہ جنت کا دروازہ باپ ہے، پھر یہ کہہ رہا ہے کہ خبردار، بے شک ماں باپ کی یہ فضیلت، مگر ماں باپ کی محبت میرے اور میرے محبوب کی محبت سے نہ بڑھے۔ بے شک بیوی سے محبت کرو، بے شک اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بناؤ، قرآن نے کہا، مگر فرمایا خبردار یہ محبت میرے اور میرے رسول کی محبت پر حاوی نہ ہو، چونکہ اللہ جانتا ہے جو محبت حاوی ہو جائے گی وہ محبت پوری شخصیت کو چلائے گی، اور اگر میری محبت مغلوب رہی اور کسی بندے کی محبت حاوی رہی، چاہے وہ محبت جائز ہی کیوں نہ ہو، تو شخصیت اس رستے پر تو کم از کم نہیں جائے گی جس پر میں لے جانا چاہتا ہوں۔ تو بس آپ لوگوں نے اپنے محبت کا، اپنے جذبات کو حد اعتدال میں رکھنا۔ اگر جذبات حد اعتدال میں نہیں رہتے تو آپ نماز پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، نیکیاں کر لیں، ہر مہینے پورا قرآن ختم کر لیں، یہ سب چیزیں آپ کو ثواب تو دیں گی، فرض ادا تو ہوگا، مگر شخصیت پر مؤثر نہیں ہو سکتی، کیونکہ شخصیت پر مؤثر ہونے کا ضابطہ ہی اور ہے۔ یہ آپ کے سامنے میں نے پورا خلاصہ کھول کے رکھ دیا۔ ایک سٹڈی تھی
جو ماڈرن اسٹڈی بھی تھی، سائیکولوجیکل اسٹڈی بھی تھی، اس کو قرآن مجید کے ساتھ ریلیٹ کر کے میں نے آپ کو یہ بات سمجھائی کہ جو شخصیت ہے وہ معاشرے کی بنیاد ہے، اور جو ارادہ ہے وہ شخصیت کی بنیاد ہے، اور جو جذبہ ہے وہ ارادے کی بنیاد ہے، اور جو جذبہ محبت ہے وہ پھر سارے جذبات کا لیڈنگ جذبہ ہے، اور پھر وہ جذبہ محبت جائز محبت ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس کو بھی حد اعتدال میں رکھنا چاہتا ہے۔ تو اگر آپ ناجائز جذبات کو اپنے دل میں پالے ہوئے ہیں، اور وہ معاملہ ہے جو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جی انہوں نے خواہش نفس کو خدا بنا لیا ہے، یعنی جو ان کی خواہش نفس تقاضا کرتی ہے یہ وہ کرتے ہیں، اگر آپ اس طرف چل پڑے ہیں اور آپ سمجھیں گے کہ آپ معاشرے میں درست کردار ادا کریں گے، آپ معاشرے کے لیے ناسور بن چکے ہیں۔ آپ ہی کی وجہ سے معاشرے میں بے برکتی ہے، آپ ہی کی وجہ سے معاشرے میں عدم توازن ہے، آپ ہی کی وجہ سے معاشرے میں خرابی ہے، چونکہ ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے۔ لہٰذا اس پر توجہ دیجیے، دوسرے پر کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم میں سے ہر ایک کو خود پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت شیخ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو تہجد کے لیے جگایا۔ یہ میں اکثر بیان کرتا ہوں، نماز 2 نفل پڑھے، بیٹے نے کہا بابا جان یہ کیسے بدبخت لوگ ہیں، سارے ستے پہ۔ انہوں نے سر پکڑ لیا، انہوں نے کہا یہ تو معلوم نہیں تیرے 2 نفل قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے، یہ جو اتنے لوگوں کے بارے میں بدگمانی تھی یہ ضرور اللہ کے ہاں لکھی گئی۔ تو دوسروں کے معاملات کو چھوڑ دیں، ہم نے دوسروں کے معاملے میں ججمنٹل نہیں ہونا، ججمنٹل ہونا ہی نہیں ہے۔ یہ جج کرنا کہ کسی کے دل میں کیا ہے، ایمان کی کیا سطح ہے، وہ مومن ہے وہ نہیں ہے وہ فاسق، یہ اللہ کے کام ہے۔ بندے کا کام جھکے رہنا ہے، بندے کا کام عبادت کرنا ہے، بندے کا کام اطاعت کرنا ہے، اور بندے کا کام بندوں کی خدمت بجا لانا ہے۔ بس بندوں والے کام کیجئے، اللہ والے کام اللہ پہ چھوڑ دیجئے۔ حضرت مجدد علیہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نصیحت کی پوچھی مرید نے کہ کوئی نصیحت فرمائے، تو آپ نے فرمایا کہ نہ خدا بننا نہ رسول بننا۔ اس نے کہا جی میں کیسے خدا اور رسول بن سکتا ہوں؟ فرمایا خدا بننے کا مطلب یہ ہے کہ خدا جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، تم یہ ایسے نہ بن جانا کہ چونکہ میں آنکھ دیتا ہے لہٰذا یہ ہوئے۔ اور رسول کی شان یہ ہے کہ وہ جو فرمائیں وہ درست ہوتا ہے، لہٰذا اس پر مت اڑنا کہ چونکہ میں نے کہہ دیا یہ بات درست ہے۔ بس یہ 2 کام نہ کرنا، نہ خدا بننا نہ رسول بننا۔ بندہ بننا اللہ تعالیٰ آسانیاں کرتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کا آنا قبول فرمائے، اور جو کچھ ہم نے بیان کیا سب سے پہلے مجھ پہ خود اس پر عمل کرنے کی اور آپ سب لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جی بتائیں۔ السلام علیکم۔ صاحب مجھے پوچھنا یہ ہے کہ ایک بہترین ضابطہ یاد رکھنے کے باوجود، علماء کی کثیر تعداد اور تبلیغ کا ایک منظم سسٹم ہونے کے باوجود ہم ایسا معاشرہ تشکیل نہیں دے سکے جس کی مثال بیرونی دنیا میں ہمیں ملتی ہے۔ بالخصوص مجھے شاید اور دوستوں نے بھی سنا ہو کہ جاپان ایک ایسا ملک ہے جس کے ٹوکیو شہر جو ہے وہ دیانتداری میں نمبر 1 ہے۔ ہم ایسا معاشرہ تشکیل نہیں دے سکے کہ کسی کی چیز پڑی ہوئی ہے وہ ہم نے اٹھانی نہیں، کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا، حالانکہ ہم سب کچھ قرآن پاک میں موجود ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایسا معاشرہ ہم تشکیل نہیں دے سکے۔ میرا پورا خطاب اسی وجہ پر منحصر تھا کہ ہم نے ہمارے ہاں قوت ارادی کی، جانتے تو سب ہیں کہ جھوٹ اور بےایمانی غلط بات ہے، جھوٹ غلط بات ہے، لیکن اس کو کرنے کے لیے جو قربانی درکار ہے وہ دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ میں آپ کو اس سے بڑی مثال دیتا ہوں۔ میں نکلا 2018-19 کی بات ہے، میں یورپ میں تھا۔ میں سر وہاں سے نکلا، اب یہ توجہ سے سنیے گا، یہ بالکل انہوں نے درست بات کی ہے۔
میں یورپ میں وہاں سے نکلا تو آگے میں نے جانا تھا کوپن ہیگن، ڈنمارک سے سویڈن جانا تھا، تو ٹرین کے ذریعے جانا تھا۔ وہاں ایک مقامی بندہ تھا جس کو زبان آتی تھی، وہ انگلش نہیں سمجھتے اور ہم ان کی لوکل زبان نہیں سمجھتے، تو ہم نے ٹرین کی ٹکٹ لی، اور وہ جو سکے ہوتے ہیں نا جی کوئنس، ان کو مشینوں کے ذریعے ڈیل کرتے ہیں، اور جو پیسے کاغذ ہوتے ہیں وہ ہینڈ ٹو ہینڈ دیتے ہیں۔ ہمیں معلوم نہیں تھا ٹکٹ کتنے، انہوں نے جو پیسے پکڑائے ہم نے وہ پکڑے اور آگے چل پڑے آگے بیٹھنے کے لیے۔ پیچھے سے ایک دوڑتا ہوا شخص آیا کہ وہ آپ کے کچھ پیسے رہ گئے ہیں۔ وہ دوسرے نے کہا اچھا ہاں ٹکٹ اتنے کیا تو لے لیتے ہیں۔ ہم آپ سمجھیں کہ یہاں سے مسجد سے وہ جو سامنے دروازہ اس سے بھی آگے چلے گئے، اور ٹکٹ کی لائن لگی ہوئی تھی، آخری ٹائم تھا۔ آپ یقین کیجئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو آتا وہ یوں ڈبے میں ہاتھ ڈالتا جس میں سکے تھے، گنتا، اپنے اٹھاتا اور باقی پھینک دیتا۔ زیادہ نہیں تو 8 سے 10 بندے گزر چکے تھے۔ یہ بات درست ہے کہ ہمارے ہاں ابھی ہم نے اپنے نفس، اچھا وہ کیا ہو گیا، ہم نے بےایمانی اگر کر لی تو کیا حاصل ہے؟ 40 سال گزار کے 50 60 سال بیٹھے، کوئی حاصل حصول نہیں ہے، اللہ کو ناراض کیا ہے۔ تو یہ ہماری پہچان ہونی چاہیے کہ اگر وہ چند پیسے ہم اٹھا لیتے ہیں تو کتنی دیر ہم نے استعمال کرتے ہیں۔ تو دینداری اصلاً یہی ہے کہ اپنی قوت ارادی کی اتنی ایک تربیت کریں کہ ایک چیز جس میں فائدہ نظر آ رہا ہے مگر وہ حرام ہے اس کو ترک کرنے کی عادت ڈالیں، اور ایک چیز جس میں نقصان نظر آ رہا ہے مگر وہ جائز ہے اور اللہ اور رسول کی طرف سے طلب کی گئی ہے اس کو کرنا شروع کریں۔ یہ ہر فرد سے یہ بات شروع ہوگی، آپ نے خود کرنی ہے، میں نے خود کرنی ہے، تو انشاءاللہ ہر کوئی جب کرے گا تو آگے چلتے جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، اجازت دیجیے، السلام علیکم۔